اور ہم سیرہ سے نور اور فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو اچھا اور خالص کر دیں، کیونکہ اس کے ہاں خالص چیزیں ہی قبول ہیں۔ وہ خود خالص ہے نا، تو اخلاص کو پسند فرماتا ہے۔ دوگلی دو نمبری چیزیں، دکھاوا، یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اخلاص اور تاثیر عطا فرمائے، اور ہمارے بولوں کو اپنے ہاں قبول، یعنی جب قبولیت عند اللہ ہو جائے گی تو پھر فیض بھی ملے گا، بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ اور اللہ کریم امت کو اخلاص عطا فرمائے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ اخلاص طلب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ جب آخری لمحہ آتا ہے نا، نزع فضا کا ٹائم، تو اللہ کریم ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ مرنے سے پہلے اسے اخلاص عطا فرماؤ، کیونکہ یہ اخلاص کا طالب رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ہر وقت اللہ پاک سے اخلاص مانگنا ہے، ریا سے پاک ہونا ہے، کیونکہ وہ منافق کی شان ہے۔ اور اللہ کریم ہم سب کو خالص مومن انشاءاللہ بنائے۔ تو کل تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں تشریف آوری پڑھی تھی، مدینہ کی راستہ سفر، اور پھر قباء میں آپ کا اترنا، وہاں پہ جمعہ بھی پڑھانا مسجد میں بنو سالم کی آبادی میں۔ تو آج ہم انشاءاللہ مدینہ میں داخلہ پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اطلاع بھی پہنچ چکی تھی، اور اس سے پہلے 2 بیعتیں عقبہ اولیٰ اور ثانی ہو چکی تھی، اور یہاں پہ آپ نے اپنے نقیب بھی بھیجے ہوئے تھے، مبلغین بھیجے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر پہلے آئے، اس کے بعد آپ نے نقیب عین کو بھیجا، اور اس طرح سے یہاں پہلے ہی تعارف اسلام کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا بھی ہو چکا تھا، اور لوگ دیوانے تھے، ہر روز پہاڑی پہ چڑھ کے انتظار کرتے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں اتریں گے۔ تو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں، اور اسی دن سے اس شہر کا نام جو ہے وہ یثرب سے مدینہ الرسول، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، یعنی رسول کا شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصر کر کے بعد میں مدینہ کہا جانے لگا، یعنی مدینہ منورہ، مدینہ النبی، مدینہ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سب سے تاریخی دن ہے اسلامی تاریخ میں، کہ گلی کوچے مدینہ کے تقدیس اور تمہید کے کلمات سے اور اللہ اکبر سے گونج رہے تھے۔ انصار کی بچیاں خوشی کے مارے نغمے گا رہی تھی، اشرق البدر علینا، یعنی ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ حالانکہ انصار زیادہ دولت مند نہیں تھے، یعنی لیکن ہر ایک آدمی کی یہ آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں۔ تو آپ جس محلے میں سے بھی آپ کی اونٹنی گزرتی نا، ہر کوئی نکیل پکڑ لیتا اور عرض کرتا کہ ہمارے پاس تعداد سامان اور ہتھیار نہیں ہے، لیکن ہم اپنی جانیں آپ کے لیے فرش راہ کیے ہوئے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر ہے، جہاں اسے اللہ کا حکم ہوگا یہ اللہ کی طرف سے مامور کی گئی ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی مدینہ کی گلیوں میں۔ کیا شان ہوگی، آپ اس کو پرسونیفائی تو کریں، ویژوائز تو کریں، کیا شان ہوگی کہ امامہ مبارک پہنا ہوا ہے، قصوہ پہ آپ سوار ہیں، اور ایک شہر میں گلیوں میں ہتھیار لگائے لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، بچیاں چھتوں پہ گانے اور یعنی آپ کی شان میں نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی یعنی میزبانی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے اور چل رہی ہے خراما خراما، لوگوں کا شوق اور جذبہ بڑھا رہی ہے۔ تو اس وقت جب اونٹنی مسلسل چلتے ہوئے مسجد نبوی جہاں اب ہے نا وہاں پہ پہنچی تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ پھر کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دور آگے گئی، پھر مڑ کے واپس آئے اور اپنی پہلی جگہ پہ میک شور کر کے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک سے نیچے اترے۔ یہ آپ کے ننہال کا محلہ تھا، بنی نجار، حضرت بی بی آمنہ کے بھائیوں کا محلہ تھا، آپ کے ماموں یہاں آباد تھے، اور یہ اونٹنی توفیق الہی بھی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننہال کی عزت افزائی کرنے کا دل میں یعنی خیال رکھتے تھے کہ ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے۔ تو اب بنو نجار کے سارے لوگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض و معروض شروع کر دی کہ آپ ہمارے مہمان بنیں۔ تو اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ کی اونٹنی کا کجاوا، جو اوپر ایک اونٹنی کو بیٹھنے کی ایک نا جیسے چھوٹا سا ہٹ سا ہو اوپر رکھا ہوتا ہے، اس کو کجاوا بولتے ہیں، تو وہ کجاوا لے کے نا تو اپنے گھر چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی جہاں میرا کجاوا ہے میں بھی وہاں ہی جاؤں گا۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ
یہ آپ کی اونٹنی کی نکیل انہوں نے پکڑ لی، یعنی کجاوا حضرت ابو ایوب انصاری لے گئے اور حضرت اسد بن زرارہ نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کی نکیل پکڑ لی. تو چنانچہ یہ اونٹنی آپ نے ان کو ہدیہ کر دی اور پوری زندگی یہ اونٹنی حضرت اسد بن زرارہ کے پاس رہی. اور صحیح بخاری میں اس طرح سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اونٹنی سے اترے، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے، یعنی کس کا دروازہ زیادہ قریب ہے، میں اسی کی طرف چلا جاتا ہوں اونٹنی سے، یعنی میئرمنٹ دیکھیں کہ کس کا گھر قریب ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا گھر، اللہ کے رسول میرا گھر، یہ رہا میرا مکان، یہ رہا میرا دروازہ. یعنی تو آپ نے فرمایا اور چلو پھر ہمارے لیے کیلولا کی جگہ تیار کرو. تو انہوں نے عرض کیا آپ دونوں ذرا تشریف لا رہے ہیں، آئیے اللہ برکت دے گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو چند دنوں کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سودا، آپ کی دونوں بیٹیاں حضرت بی بی فاطمہ زہرا اور حضرت بی بی ام کلثوم، کیونکہ حضرت بی بی رقیہ تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اور حضرت اسامہ بن زید، حضرت بی بی ام ایمن بھی آ گئی. ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر لائے تھے، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر کی فیملی کو لائے تھے جس میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بھی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی زینب جو سب سے بڑی ہیں، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے انہیں آنے نہیں دیا، کیونکہ اس وقت تک حضرت ابو العاص ایمان نہیں لائے تھے نا، تو لہٰذا جنگ بدر کے بعد وہ تشریف لائی ہیں. یعنی اس وقت یہاں آپ کی دو بیٹیاں حضرت بی بی فاطمہ زہرا اور بی بی ام کلثوم تشریف لائی ہیں، اور آپ کی جو نینی ہے، آپ کی جو خادمہ ہے حضرت بی بی ام ایمن جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا اور اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید آپ کے آزاد کردہ غلام، یہ آئے ہیں اس وقت یہاں پہ. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بخار ہو گیا، کیونکہ مدینہ کا بخار بڑا مشہور تھا. جب مکہ والوں نے دیکھا تھا نا کہ سب لوگ مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ آپس میں ٹھٹھے کرتے تھے کہ وہاں کا بخار تو ان کو توڑ کے رکھ دے گا خدا نخواستہ، اور یہ تو چرواہوں کی سرزمین پہ جا رہے ہیں، یعنی اس طرح کے نیگیٹو پوائنٹ وہاں کے بیان کرتے تھے. تو ان دونوں حضرات کو بخار آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا، ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے. وہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو بخار آتا تو وہ یہ شعر پڑھتے تھے، ہر آدمی سے اس کے اہل خانہ کے اندر بخیر صبح کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں صبح بخیر، گڈ مارننگ، یعنی آپ کی اچھی صبح ہو، السلام علیکم، صبح بخیر. تو حالانکہ بندہ ایک دوسرے کو خیر کی صبح کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. یعنی کچھ پتہ نہیں کہ یہ خیر کی صبح ہے یا کیسی صبح ہے کہ ہماری دنیا سے ہی رخصتی ہو جائے. دیکھیں نا اب کتنے حادثے ہوتے ہیں. اب تو یہ موت کا مطلب ہمیں زیادہ سمجھ آنے لگ گیا جب سے یہ وائرس کا سلسلہ چلا ہے. تو حضرت بلال کی جب ذرا بخار سے حالت سنبھل تھی تو حضرت بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ مکہ کو یہ دونوں حضرات بہت سارے ہی مس کرتے تھے، اپنے علاقے، اپنے شہر کو وہ جیسا بھی، اور مکہ تو کعبہ گود میں لیے ہوئے تھا. ہم اپنے پاکستان کو کتنا مس کرتے ہیں. دیکھیں نا یہ جو آبائی، یہ جو مدر لینڈ ہوتی ہے نا، وہ نہیں بھول سکتی نا. تو لہٰذا وہ حضرت بلال یہ شعر پڑھا کرتے تھے مدینے کی یاد میں. جب انہیں ہوش آتا بخار سے تو وہ کہتے کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے ارد گرد اذخر اور جلیل کی گھاس ہوگی، کیا کسی دن موجنا کے چشمے پر میں وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل کے پہاڑ دکھائی دیں گے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو بتایا کہ آپ کو بخار ہوا ہے دونوں حضرات کو، اور اس طرح سے وہ پریشان ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا. یعنی مدینہ بھی ہمیں پیارا لگنے لگے اور یہاں ہمارا دل لگ جائے. یہ دعا جو ہے نا نیو امیگرینٹس کو پڑھنی چاہیے. یہ عربی کی دعا موجود ہے کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سو اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفا پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، حالات بدل گئے.
صحابہ اکرام کو مدینہ سے محبت انہیں عشق ہو گیا، اور آج جنت البقیع جو بھرا پڑا ہے نا وہ اس عشق کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کے سا و مد میں اتنی برکت دی کہ اللہ پاک نے اسے میووں کی وادی بنا دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں جب ہم جاتے ہیں مدینہ میں الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں پہ دنیا کے ہر کونے میں پیدا ہونے والا بہترین پھل، بہترین سبزیاں، حالانکہ آس پاس سارے چٹیل پہاڑ ہیں، لیکن رب سونے نے وہاں پہ ہر طرح کا غلہ، اناج، لباس، سب کچھ، یعنی اس کے سا اور مد میں اللہ پاک نے برکت دے دی ہے، اور اس کے بخار کو منتقل کر دیا ہے، وہاں وباؤں سے اسے پاک کر دیا۔ اور اللہ کریم اس وقت بھی اس دعا کی تاثیر مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی وائرس کبھی نہ پنپ سکے، اور نہ ہی پورے حجاز مقدس میں، اور نہ ہی مکہ مکرمہ میں، انشاءاللہ العزیز، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمیں چاہیے کہ یہ دعا ہم مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاز مقدس کا تصور کر کے یہ پڑھیں، تو اس کی تاثیر انشاءاللہ اس وقت اسپیشلی جو حالات ہیں، اللہ کریم ان شہروں کو انشاءاللہ 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 ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ایک یعنی مکی جو دعوت تھی نا اس کا پیریڈ ہم نے پڑھ لیا۔ اب مدینہ کا دور شروع ہوگا، اور مدینہ کا دور 3 حصوں پہ ہے۔ آج ہم تھوڑا سا مدینہ کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، وہاں کے حالات کیا تھے، یعنی سوشل، معاشرتی، معاشی، سیاسی حالات کیا تھے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں بھی 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ تو پہلے 6 سال ہے، ان 6 سالوں میں مدینہ والوں نے پے در پے حملے کیے، یعنی بیرونی جو اٹیکس ہیں، حملے ہیں، اس سے نبرد مارے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب مکہ والوں سے یعنی صلح ہوگی، فتح مکہ ہوئی، اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جوک در جوک، فوج در فوج لوگ خلقت اللہ جو ہے وہ دین میں شامل ہونے لگی ہے، اور اسلام جو ہے وہ نیشنل سے انٹرنیشنل ہوا ہے، اس کا تعارف۔ اور یہ دور جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہوگا۔ آج مختصر سے وقت میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ مدینہ اس وقت دکھتا کیسا تھا، یعنی اس کی معاشرت سیاست کیا تھی۔ تو ہجرت سے صرف یہی مطلب نہیں ہے ہجرت کا کہ آپ مکہ سے کہ جو فتنے اور تمسخر اور جو ظلم تھا اس سے نکلے، نہیں، اس کا مطلب تھا ایک نئے معاشرے کو تشکیل دینا، جدید طرز تعمیر اس وطن کی کرنا جو اسلام کی ایک ریاست بنے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ریاست مدینہ ایک رول ماڈل ہو۔ اور اس معاشرے کی تشکیل کے آپ امام تھے، آپ قائد تھے، اور آپ رہنما تھے، اور وہاں ساری بھاگ دوڑ کرنی تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سامنا 3 لوگوں سے پڑا، یعنی ایک تو جماعت صحابہ کی ہوئی نا، جو پاک باز، نیک، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی منتخب ممتاز جماعت، دوسری یہود، تیسرے مدینہ کی قدیم مشرک قبائل جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بس دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے بھائی، نیا دین، اپنے آبا کے دین کو کیسے چھوڑیں کیا۔ اور یہاں پھر جو قرآن کی صورتیں اتری ہیں نا، ان کا مزاج بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی مکی صورتیں کیا تھیں، چھوٹے چھوٹے احکام جن میں ہر آدمی ایک فرد کے لیے تھی وہ صورتیں، یعنی نیکی، بلائی، مکارم اخلاق، رزدیل جو اعمال ہیں ان کے بارے میں۔ اس کے برخلاف جو مدینہ میں قرآن اترا ہے زیادہ تر، وہ کیا ہے، عمرانیات، معاشیات، اقتصادیات، سیاسیات، حکومت، جنگ و جدل، یعنی وہ سارے اس کے معاملات، حلال حرام، عبادت، اخلاق، سب اس میں تھا۔ اور یعنی اب معاشرے کی تشکیل کے لیے قانون اسلامی جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ تو وہ جو 13 سال مکہ میں جو مشکلات برداشت ہوئی تھی، اب اللہ کریم نے مدینہ میں ایک اوپن سٹیٹ دے دیا جس پہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی اس کام کے لیے ایک طویل مدت چاہیے حکومت قائم کرنے کے لیے، یعنی ایک ایسی حکومت جسے قیامت تک کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ 10 سال یہ میرے رب کی مدد نہ ہوتی، یہ نبوت کا نور نہ ہوتا، تو یہ کبھی بھی پاسبل نہیں تھا۔ اور یعنی تھوڑے وقت میں، اور اس وقت پھر اللہ کریم نے جو احکام نازل کیے، صحابہ کرام اور ایمان والے جو ہیں، وہ جو سابقون الاولین ہے، جو پہلی جماعت ہے،
انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کیا، اور اللہ پاک ساتھ ساتھ آیات بھی نازل فرماتے جاتے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے، کہ جیسے قرآن میں نازل ہوا کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، یعنی جذبہ اور ان کا شوق اس حد تک بڑا ہوا تھا۔ اور ان میں ایک انصار کا گروہ تھا۔ انصار کیا تھے؟ پشت تا پشت سے، یعنی جنگیں، نفرتیں، اور یعنی آپس میں ان کی ٹسل تھی، اور اب ایک گروہ مہاجرین کا بھی آ گیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ ہجرت مدینہ کا ہو جانا، اور پھر وہاں پہ ایک ریاست کی تشکیل دینا، اس سارے عمل کو یعنی دیکھنے کے لیے اب مشکل کہاں سے آ رہی ہے؟ مکہ والوں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، مدینہ والوں کا کوئی تجارت نہیں ان کے ساتھ، یعنی اکنامک بائیکاٹ بھی کر دیا، ان کی درآمدات بند کر دی تاکہ ناطقہ بند ہو جائے مدینہ والوں کا۔ لیکن جس کو اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں کے گروہ میں، مشرکین میں، ایک شخص عبداللہ بن سلول، جس کو عبداللہ بن ابی بن سلول کہتے ہیں، اس شخص نے یعنی اس کا کیا کام تھا؟ اس کا کام تھا لوگوں کو لڑانا، بڑھانا، منافقت۔ اور یہودیوں کا کیا رول تھا؟ وہ یہ کرتے تھے کہ انصار کو دیتے قرضہ، لون دیتے، اور ان کو کہتے اسلحہ خریدو، اور پھر آپس میں لڑاتے، اور پھر دونوں میں ادھر کی چگلیاں ادھر لگاتے تاکہ یہ دونوں قبیلے لڑتے رہیں، ہمارا اسلحہ بکتا ہے۔ وہی جو اس وقت انٹرنیشنل سیاست ہے، اسی کا وہ روپ چھوٹے لیول پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہی سارا کچھ کہ بیٹھ کے پویلین میں تماشا دیکھو اور قومیں آپس میں لڑتے رہیں، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ ان کا اس وقت کا بھی یعنی نعرہ تھا۔ اور وہ آپس میں ان میں جنگ باس اتنی طویل جنگ تھی کہ توڑ کے رکھ دیا تھا انصار کو۔ یہ جسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تھی، اور اس جنگ کے بعد عبداللہ بن سلول ان کا لیڈر بن گیا ہوا تھا، دونوں طرف چکنی چپڑی لگا کے نا، دونوں پارٹیوں کے ساتھ۔ تو اس کے لیے تو بلکہ مونگوں کا تاج بننا بھی دیا ہوا تھا، اور اس کی تاج پوشی ہونے ہی والی تھی کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور اب اس کی کھٹائی میں پڑ گئی، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے جھک گئے ہیں، اور آپ اس وقت امام ہیں، آپ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ اندر ہی اندر اس کو کھا رہا تھا۔ اب اس نے وہ اتنا چلاک تھا کہ آپ دیکھیں منافقت کی حد تھی کہ وہ ایمان لے آیا کہ ان میں گھس کے ان کی جڑیں کاٹو، باہر بیٹھے اگر تو میں کفار میں رہا تو میں ان کے قریب نہیں جا سکتا، اندر جاؤں گا تو توڑ پھوڑ کروں گا۔ تو ایسے جو دوست ہوتے، یعنی جو دوست نما دشمن، یہ سب سے خطرناک ہے۔ کلام میں نے آپ سے کہا تھا نا، جوتے کا پتھر چلنے نہیں دیتا، یہ گھر کے بھیتی لنگا ڈھاتے ہیں، یعنی اس نے کہا ان کے اندر جاؤ۔ اور یوزلی جو ہے انصار سادہ رو تھے، اور یہ شرارتی مزاج کا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ یہ اکیلا نہیں تھا، اس کا ایک گروہ تھا۔ وہ گروہ تھا جن کو یہ تھا کہ جب یہ مدینے کا سردار بنے گا تو ہمیں کیا کرے گا، ہمیں بڑے بڑے منصب دے گا، یعنی اس کے وزیر، مشیر، اس کی کابینہ، وہ سارے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور سادہ رو مسلمانوں کو بعض کا انہوں نے اللہ کار بھی بنایا، جیسے واقعہ عیف وغیرہ کے موقع پر۔ تو جو یہود تھی ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پہلے سے یہودی یہاں کے کیسے آباد ہو گئے تھے۔ ان پر رومی گورنمنٹ نے اور اشوری جو ایریا ہے نا، انہوں نے ظلم کیے، تو انہوں نے سوچا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کھجوروں کے ایک دیس میں پہاڑی علاقہ ہوگا، 3 طرف ایسے پہاڑ، پھر نخلستان، وہاں پہ آخری نبی آئیں گے۔ اور ان کے بڑے انتظار کرتے کرتے مرے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جاتے ہوئے جو بھی ان میں سے مرتا نا، یہودیوں کا بڑا، وہ مرتے ہوئے اپنے بچوں کو وصیت کر جاتا کہ دیکھو میں آخری نبی کے جو ہماری کتاب میں ہے توریت میں اس کے انتظار میں رہا، میں نے اسے نہیں پایا، جب تم اسے پاؤ تو میرا سلام دینا۔ اور انہیں پتا تھا اس بستی میں آنا، یہ یہاں آ کے پہلے ہی بس گئے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ہی نبی آئیں گے، اور ہم میں سے یعنی آل یعقوب میں سے، اسرائیل میں سے ہی آئیں گے، لہٰذا وہ وہاں انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے ہیں تو یہ تو اپنی قومیت پہ بڑا فخر کرتے تھے، عربوں کو، اور یعنی وہاں مدینہ والوں کو تو یہ امی کہتے تھے، بدو، وحشی، پسماندہ، اچھوت، اور سمجھتے تھے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کا یعنی روب انہوں نے ڈال کے رکھا تھا انصار پہ، اور کہتے تھے ایک نبی آئے گا جس پہ ہم ایمان لے آئیں گے، پھر ہم تمہیں مزے چکائیں گے، ان کی حکومت ہو جائے گی پوری دنیا میں۔ یہی باتیں انصار سنتے آئے تھے شروع سے، بچپن سے،
اور جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مدینہ میں حج کے مکہ میں حج کے موقع پر، یہ فوراً انہوں نے بیعت کر لی. نے کہا یہ تو وہی نبی ہے اس سے پہلے کہ یہود پہ بیعت کریں، ہم کیوں نہ آگے بڑھ جائیں. اور اللہ جس کو چن لیتا ہے لہٰذا اور یہ یہودی کرتے کیا تھے؟ فال گیری، جادو، جھاڑ پھونک. اصلی کتاب یہ تورا کو تو بھول چکے تھے. اس میں اپنی مطلب کی انہوں نے چیزیں لی ہوئی تھی، سود خوری تھی، قبائلوں مختلف قبائل میں دشمنی کے بیج بونا اور ان کو سرمایہ دینا تاکہ وہ لڑتے رہیں آپس میں. ان کے 3 قبیلے تھے، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور کیونکہ یہ پیغمبروں کی نسل میں سے تھے لہٰذا ان کا خیال تھا کہ ہم سب سے برتر ہیں. اور اس طرح سے یہ ایک سلسلہ جو ہے یہاں تھا. اور حضرت بی بی صفیہ کی ایک روایت میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو انہی کی زبانی صحیحین میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد یعنی حی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر، ظاہر یہ یہود قبیلے سے تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی تو یہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے. جب بھی میں بھاگتی آتی یہ مجھے چومتے، سارے بچوں سے زیادہ پیار، گود میں بٹھانا. لیکن جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو کہتی ہیں کہ ایک دن میرا چچا اور میرے والد گھر میں داخل ہوئے، منہ لٹکے ہوئے، تھکے ہوئے. تو میں دوڑتی گئی ان کی طرف گئی تو کسی نے بھی مجھے لفٹ نہیں کرائی تو میں بڑی حیران ہوئی، میں ان کی باتیں سن رہی تھی. تو وہ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے تھے، کیا ایک دوسرے سے کہتا ہے کیا یہ وہی ہے، یعنی چچا اور والد حی بن اخطب اور ابو یاسر آپس میں بات کر رہے ہیں، مل کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ وہی ہے؟ ہاں خدا کی قسم آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ ہاں ہاں. تو آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادہ ہے؟ یعنی ایمان لانا. ایک دوسرے دونوں بھائی بات کر رہے ہیں. عداوت خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا، یعنی پتہ تھا سچے نبی ہیں لیکن عداوت. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام لائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے تو انہوں نے فرمایا میرا بہت بڑا قبیلہ اور میری بڑی عزت کرتے ہیں، تو اگر انہیں پتہ چل گیا میں ایمان لایا ہوں تو میرے دشمن ہو جائیں گے، تو لہٰذا میں چھپ جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے قبیلے والوں کو بلائیں اور میرے بارے میں ان سے پوچھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو اپنے گھر میں چھپا دیا اور صحابہ ان کے پورے گروہ کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں، یعنی یہودیوں سے پوچھا. تو انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے، ہمارے سب سے اچھے آدمی، یعنی ہمارے سردار، بڑی تعریفیں کی. تو اب جب حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہود نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ ان کو محفوظ رکھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آئے تو وہ ایک دوسرے کو یہودی یعنی چیخنے لگے کہ یہ ہمارا سب سے برا آدمی، یہ ہمارے سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی ذہنیت کیا تھی. ان 2 واقعات سے پتہ تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر دور اپنا وطن دیس چھوڑ کر آئے ہیں اور مکہ والوں نے بھی بائیکاٹ مدینہ کا کر دیا اور اندر یہ گھر کے بھیتی یعنی عبداللہ بن ابی اور پھر یہود جیسے سازشی قوم سے آپ کا پالا ہے. کل سے ہم انشاءاللہ مدینہ میں آپ کے جو ریولوشنری سٹیپ ہیں اللہ کے حکم سے ان کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اللہ کریم اس سیرت کا ہمیں انشاءاللہ اپنی رحمت سے نور عطا فرمائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ روز کچھ نہ کچھ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا کریں. دیکھیں ہم پوری جو بات کرتے ہیں اس میں کتنی ہی سنتیں آ جاتی ہیں، پھر بھی آپ علیحدہ سے سننا چاہتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ہمیں راستے میں کیسے چلنا چاہیے. آج کل تو ہمیں ویسے راستے میں چلنا آ گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. جو کچھ آج آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا آج کل ہم وہی کر رہے ہیں جو کہ اسلام کا اصول ہے. یعنی سنتیں ہم سے شاید زندہ نہ ہو سکی، کرونا وائرس نے کر دی الحمدللہ رب العالمین. تو کیا ہے، عورتوں کو راستے کے کنارے پر چلنا چاہیے، بیچوں بیچ نہیں. آج سارے کناروں پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہی بندہ نظر آیا سائڈ پہ ہو گئے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بازار میں تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کو سلام کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا بازار کیوں جاتے ہیں؟ خرید و فروخت تو کرتے نہیں، بس جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا میں صرف لوگوں کو سلام کرنے جاتا ہوں. تو ہم اگر راستے میں جا رہے ہیں ہمیں کوئی مسلمان نظر آتا ہے تو مسلمان کی یہ شان ہے کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو ہمیں سلام کرنا ہے. پھر دوسری سنت کیا ہے، کوئی راستہ اگر بھولا ہوا ہے راستہ پوچھے تو اس سے راستہ بتانا ہے. آج کل تو جی پی ایس ہے لیکن پیدل چلتے ہوئے بعض کا کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ اسٹریٹ یہ ہے تو آپ صحیح سے اگر نہیں پتا تو پلیز نہ بتائیں. یہ میں نے بہت ایک عام بات دیکھی ہے، پتہ نہ بھی ہو تو اچھا میرا خیال ہے آئی تھنک آن دس سائڈ، آئی تھنک ٹیک یور لیفٹ فرام دیئر، نہیں ایسے نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اور کوشش کریں
کہ اگر بندے کے پاس ڈیوائس نہیں ہے، وہ جا رہا ہے اور اس کو راستہ پوچھنا ہے، اس کے پاس گوگل میپ کچھ بھی نہیں ہے، جی پی ایس کی فیسلٹی بعض اوقات سادے لوگ ہیں ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے، تو لہٰذا آپ پلیز پراپر گائیڈ کریں، یہ سنت ہے۔ اور راستہ میں چلتے ہوئے نگاہیں نیچی کریں، آج کل ہم نیچی نگاہیں کر کے چلتے ہیں کہ کوئی دیکھ اپنا جانا پہچانا واک کرتے نظر نہ آئے اور ہمیں اس سے وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ توڑنی نہ پڑے نا، تو ہم آنکھیں نیچی کر کے چلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چلتے تھے، نگاہیں نیچی کر کے اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے چلنا ہے، اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو اسے اٹھا دینا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں جو مسلمان راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ جنت میں داخل ہوگا اسی نیکی کی وجہ سے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے راستے سے کانٹے دار شاخ کو ہٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے راستے میں کم ایسا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میرا گھر ہائی اسکول کے پاس ہے تو بچے لاؤ بالی ہوتے ہیں اور ہر بچہ ایک ڈیفرنٹ ماحول سے آتا ہے، تو سم ٹائم وہ کوک کا کین اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اکثر آپ کے نا راستوں میں کبھی نظر آ جاتا ہے، تو آپ ایک شاپر ہاتھ میں پکڑیں، گلوز پہنے، اور آپ ایسی ساری چیزیں چن کے اپنے گاربیج ڈرم میں ڈال دیں اگر نظر آئیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اب کیونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے اور باہر آپ کو گھر کے آس پاس سنو میں جو چیزیں دبی ہوئی تھی وہ نکل آئی ہیں، تو آپ اس طرح کی کلیننگ سنت سمجھ کے کریں کہ میں راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا رہی ہوں، تو اس پہ آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور جب چلنا ہے تو مریل چال نہیں چلنا، یہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اداؤں سے اور اٹکھلاک کے شو آف کر کے ایسے نہیں چلنا، نازک اندام بن کے لہکتے مہکتے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ زمین پر مضبوط قدم ڈالتا ہے اور قوت سے چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہلکے پیر زمین میں نہیں چلے، اور آپ کی چال مبارک کے بارے میں یہ آتا ہے جس طرح آدمی اونچائی سے نیچے اتر رہا ہے نا، یعنی ہر قدم پختہ ڈال رہا ہے، قوت سے ڈال رہا ہے کہ پھسل نہ جائے، ویسی چال چلنی ہے۔ اور چلتے وقت آگے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کسی چیز سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سامنے کی طرف دیکھنا ہے اور سامنے ہی فوکس کرنا ہے، ایسی ہی چال چلتے تھے، اور راستے میں ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جگہ چلا اور اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس ذکر نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو حسرت اور ندامت ہوگی، کیونکہ جس جگہ پہ ہم ذکر کریں گے نا قیامت کے دن وہ گواہی دے گی کہ میرے اوپر یہ بندہ اس گھاس اس مٹی اس پہاڑ کے اوپر ذکر کرتا گزرا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اوپر آج کوئی گزرا ہے ایسا جو ذکر کرنے والا ہو؟ زمینیں ایک دوسرے پہ فخر کرتی ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ زمینیں جن پہ ہم ذکر کر رہے ہیں آخرت پہ ہماری گواہی دیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر ہی واک کرنے جائیں، اپنے گھر کے اندر یہ بھی زمین ہی ہے نا، ہمارے فلور جو ہیں، اپنے بیک یارڈ فرنٹ یارڈ پہ کہیں بھی آپ واک کریں تو ذکر ضرور کریں پلیز۔ اور راستے میں اونچی اونچی باتیں کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلا کر نہیں بولا کرتے تھے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، دھیمی آواز میں یہ نہیں کہ آپس میں گوسپس ہو رہی ہیں اور چیخیں زور سے کہ دور تک آواز سنائی دے رہی ہے، سنجیدگی سے چلنا چاہیے اور بہت تیز نہیں چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوازن چال چلتے تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تیز چلنے سے آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے، گریس ختم ہو جاتی ہے، بناوٹی چال نہیں چلنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا جو مریضوں کی طرح چل رہا تھا نا، آپ نے فرمایا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ایک درہ مارا اور فرمایا قوت سے چلا کرو، یہ کیا تم مریم زنانہ سی چال چل رہے ہو، اور عورتوں کے درمیان نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ واک کر رہے ہیں، مرد ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سائڈ پہ، عورتوں کو ہمیشہ یہ ہے کہ دائیں طرف چلیں، یعنی تکبر کی چال نہیں، اکڑ کے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا۔ قارون کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ قارون کے بارے میں شاید یہ بات آپ کو کم پتہ ہو غالباً، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا، کزن تھا، فرسٹ کزن، اور اس کو اللہ پاک نے مال دیا ہوا تھا لیکن اس میں تکبر آیا اور مار دھاڑ کر کے مال بنایا، پھر وہ شو آف کرتا تھا
यानी लोगों को दिखाने के लिए ना बड़ी शान से चलता था। तो ये दो धारीदार चादरें पहन के ना अटखला अटखला के चलता था। और एक दफा ये इसी तरह की शो ऑफ कर रहा था तो जमीन ने उसको निगल दिया और क़यामत तक वो जमीन के अंदर तय में धंसता चला जाएगा। ये कुरान में वाकया है, हदीस में भी है, लिहाजा हमें अकड़ के नहीं चलना। और फिर यह है कि रास्ते में यानी अगर आप दो लोग वॉक कर रहे हैं तो ये नहीं कि एक रास्ते में से कोई एग्जिट लेके इधर चला गया, एक अपने साथी को बताना है कि भाई हम इधर जा रहे हैं, इतला देनी है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कि अगला मोमिन को यानी परेशानी ना हो कि भाई वो मेरे साथ मेरा साथी था वो किधर बगैर बताया एग्जिट ले गया। तो ये जो है चलने की सुन्नतें हैं, इस पे हमें तवज्जो देनी है। आजकल मसाजिद से मैसेज आ रहे हैं और बड़े अफसोस की बात है कि मस्जिदें हमें पुकार रही हैं। और क्योंकि मसाजिद देखें, नमाजी जाते थे, लिल्लाह खर्च करते थे, इन्फाक करते थे, रोज़ों में कितना मसाजिद के लिए फंड्स दिए जाते थे, अब वो सिलसिले नहीं रहे। लेकिन मसाजिद के खर्चे तो वैसे ही हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, क्लीनर, पार्किंग, उसकी मसाजिद की मेंटेनेंस। अब तो फ्यूनरल सर्विसेज भी नहीं है मसाजिद में, तो वो फंड्स जो पहले मस्जिद के जितने सोर्स ऑफ इनकम थे वो बंद होने की वजह से बंद हो गए हैं। तो लिहाजा हमें इन्फाक करना है, लिल्लाह पे खर्च करना है। मसाजिद की रनिंग कास्ट, मॉर्गेजेस, जो जो उन पे कर्ज हैं, अल्लाह का घर पुकारे, बड़े अफसोस की बात है, बड़े रोने का मकाम है कि हमें खुद आगे बढ़ के मसाजिद का, जैसे हम अपने घरों के लिए राशन इकट्ठे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम उसमें हॉल्ट करें। तो मसाजिद का हमने ख्याल ही नहीं किया कि हमारे रब का घर, ठीक है ना, मसाजिद के दरवाजे हम पे बंद हो गए। सल्लू फी बुयूतिकुम, जाओ जाओ अपने घरों में नमाज पढ़ो। लेकिन अब हमें रब को मनाना है, उसके घर की खिदमत करके, जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलेगा। तो इस बारे में प्लीज़ आप ऑनलाइन जाके, जो भी आपके घर के करीब मसाजिद है, आप प्लीज़ लिल्लाह की मत पे मसाजिद पे की रनिंग कास्ट के लिए, आप अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस इखलास के साथ आप खर्च करें। और इन दिनों आप अपने जो कपड़े हैं ना, प्लीज़ आपकी क्लाजेंट्स जो हैं उनको यूज़ करें, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े रोज़ पहने, क्योंकि ये कपड़े हमारे बाद किसी ने नहीं पहनने, पक्की बात है। पहले ही किसी ने नहीं पहनने थे, अब तो कोरोना की वजह से इनको तो मुंह पे मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, लंबे डंडे के साथ उठा के ना तो गार्बेज बिन में फेंका जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने कपड़ों को पहने और अच्छी अच्छी साफ सुथरी रहें। उससे क्या होता है, बंदे के मिजाज में अच्छा लगता है, खुद को जिक्र पे भी दिल करता है, इबादत पे भी। और इस नियत से पहने, ये इसलिए से ना पहने कि हमारे इतने महंगे कपड़े बाद में हमारे बच्चे बहुएं जो हैं गार्बेज कर देंगे, इसलिए पहने कि अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक जमील हैं, युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक को जमाल पसंद है। और इन दिनों हमारे महरम घरों पे है ना, उनको खुश करने के लिए, तो इससे आपको डबल डिप सवाब भी मिलेगा, आपका इबादत पे दिल भी आएगा और आप खुद को अच्छा फील करेंगी, ठीक है ना। और कल की जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बाहमी कपल और जोजैन और फैमिलीज के दौरान मोहब्बत के अमाल दिए। बहुत फीडबैक आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सुनने वालों को, अमल करने वालों को, बोलने बताने वालों को सबको अजर अजीम अता फरमाए। और सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें सुकून भी मिला, खुशी भी मिली, और हमारे घरों की यानी बहुत अच्छा फील हुआ और पीस आया हमारे घर में। मेरे लिए इससे बड़ी कोई सादत की बात नहीं है कि अल्लाह करीम हमारे घरों को पीस दे, टूटने से इंशाल्लाह बचा दे। और वैसे भी हमने कोशिश करनी है कि अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि हमारी ये जो नेकी है ना, ये गुब्बारे जैसी हैं, गुब्बारे जैसी है। एक सुई तकब्बर की इसमें से हवा निकाल देगी। जैसे नई गाड़ी हो ना, रोड पे आप पहले दिन लेके निकलें और एक कोई सुई कोई कील उससे लग जाए तो वो वहीं खड़ी हो जाती है। हम भी वही वाली गाड़ियां ना कहीं हो जाएं, इसलिए हमें तकब्बर के कांटे और कि हम बड़े नेक हो गए हैं ये नहीं सोचना, बल्कि मेहनत करनी है। जिस फील्ड में बंदा मेहनत करता है उसका मास्टर हो जाता है, ठीक है। देखिए, जिसने मेडिकल में, सर्जरी में मेहनत की, फार्मेसी में, वो उधर निकल गया, माहिर हो गया। आप एक आम सी मिसाल देती हूँ, जो टेलर, हम कहते हैं फलां टेलर के हाथ में बड़ी बड़ी सफाई है ना, बड़ी फिनिश आती है कपड़े में, तो अच्छी फॉल बनाता है। अब वो क्योंकि टेलर ने मेहनत की है तो वो अपने कपड़े सीने का माहिर हो गया है। अगर कोई कारपेंटर मेहनत करता है, कार्विंग वाला करता है, तो वो उसमें स्पेशलाइज
یعنی ہم کہتے ہیں وہ اسپیشلسٹ ہے بھائی، وہ لوگ اس کام کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اللہ پہ کیوں نہ محنت کریں؟ ہم دنیا پہ محنت کرتے ہیں بھائی فلاں بندے کی بیکنگ بڑی اچھی ہے، فلاں بندے کی کوکنگ بڑی اچھی ہے، یعنی اپنے گھر میں جو فلاں کا بیک یارڈ بڑا اچھا ہے، اس کو گارڈننگ بڑی اچھی آتی ہے، سبزیاں بڑی اچھی اس کے گھر اگتی ہیں. تو یعنی جس پہ ہم محنت کرتے ہیں اس کا ہم کشف پا جاتے ہیں، اس کی ہم منزل پا جاتے ہیں. ہم اللہ پہ محنت کیوں نہ کریں کہ اس سے دوستی پالیں اور اس کی پہچان پالیں، اس کی معرفت پالیں، رب شناسی پالیں. کیونکہ دنیا بولی، دنیا پالی، کیونکہ دنیا ہی سوچی، دنیا ہی دیکھی، دنیا پہ ہی محنت کی. ہم نے رب کے بارے میں نہ سوچا، نہ عمل کیا، نہ محبت پیدا کی، نہ محنت کی، رب ملا نہیں. لہٰذا اب ہمیں رب پہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور قرب ما اللہ ہم نے پانا ہے، محبت ما اللہ ہم نے پانی ہے، اور اس کی قبولیت عند اللہ کرانی ہے کہ اللہ کریم ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرما لے. کیونکہ جو عمل قربانی سے کیا جائے گا اس میں نور ہوگا، اور یہی نور پھر عمل میں مددگار ہوتا ہے. یعنی نور منتقل بھی ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی وہ نور آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، اور وہ نور آخرت میں بھی ہے نا. وہ سورۃ تحریم میں بھی ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو نور ملے گا. اب نور ملے گا تو ہمارے بچوں میں منتقل ہوگا نا. تو بچوں میں منتقل نور اگر دین کا ہو جائے تو اور کیا چاہیے. کیونکہ کوئی بزرگ تھے، بوڑھے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ جو میرا چھوٹا ہے نا یہ تو لوٹا توڑ ہے، یعنی ہر وقت نمازیں پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لوٹا توڑ ہے. تو جب بڑے ہوئے بچے تو وہ جو ہے وہ تو اپنے دنیا داری میں نکل گئے. تو جو چھوٹا تھا وہ انہیں حج پہ لے کے گیا، ہر طرح ان کی خدمت کرتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ لوٹا توڑ بیٹا ہی کام اس دنیا میں آیا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. لہٰذا ہم اپنے بچوں پہ محنت کریں اور ان کو ایسا اللہ کے ساتھ جوڑیں کہ وہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کام ہے. اور اس وقت ساری امت یوں سمجھیں کہ ICU میں پڑی ہے نا. اور اللہ پاک یقیناً جیسے ڈاکٹر ICU والے پیشنٹ پہ زیادہ توجہ دیتا ہے، ان کے پاس زیادہ نرسز ہوتی ہیں، فریکوینٹ وزٹ ہوتے ہیں، لمحہ ان کو یعنی انٹینسیو کیئر میں ہے نا وہ. تو ہم اس وقت پوری امت کرونا کی وجہ سے انٹینسیو کیئر میں ہیں. لہٰذا اللہ کریم اس وقت زمین دنیا پہ ڈیفینیٹ شفقت فرما رہے ہیں. اور اس وقت ICU میں ہم سب کا کرونا سے زیادہ دل کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہارٹ پیشنٹ ہے سارے امتی، دل سیاہ ہے. تو دعا کریں کہ ہمارے ہارٹ پہ ان کی توجہ آئے، ہمارا دل بدلے گا پھر کائنات بدلے گی. اور وہ کیسے بدلے گا؟ اللہ کا ذکر پاگلوں کی طرح کریں، ٹھیک ہے نا. اور پاگل کی ہر چیز پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کے ہنسنے پہ، ہر چیز پہ چل رہا ہے پاگل صدائی، یہ کیا روز 1 گھنٹہ بیٹھ کے وہی باتیں دوبارہ دہراؤ. تو اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. کوئی آپ سے کہے گا یہ کیا تم 2 بجے سے 3 بجے تک بیٹھ جاتی ہو؟ نہیں 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 نہیں، محنت کرنی ہے، پاگلوں کی طرح محنت کرنی ہے. کیونکہ اتنا ذکر کثیر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. اور کیسے لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. دیکھیں کچھ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ جب سے ہم نے لوگوں کو یہ باتیں بتانا شروع کی، آپ کے اعمال بتانا شروع کیے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چلی ہو گئی ہے، سدین ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہنے دو بیٹے، یہ تو آپ حدیث پہ پورے اتر رہے ہو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو میڈل سمجھ کے اس کو آپ لیں نا. ایک بزرگ تھے تو وہ نا بڑے اپنے کام میں لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، اور بڑی ان کی عزت کرتے تھے. تو وہ مسجد میں ہر وقت عبادت کرتے، جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں نشان پڑ گئے تھے چٹائیوں پہ نا، یعنی اتنا ذکر کرتے تھے. ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور لوگوں کو کہوں کہ دیکھو دین کی بات سیکھو، دیکھو نماز پڑھ لیا کرو. تو وہ 1-2 دن لوگوں کے دروازے بجائے انہیں دین کی طرف بلایا. تو لوگوں نے کہا بابا جی پاگل ہو گئے ہو، چلو گھر جا کے بہو تسی تے ویلے ہو، یعنی فارغ ہو آپ مسجد میں بیٹھے ہو، ہمیں دنیا کے بھی کام ہے. یہ وہی مثال ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، صادق اور امین تھے، اکیلے غار حرا، کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو پھر ابو جہل اور ابو لہب فوراً نکل کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا. شیطان دعوت کے کام میں مقابل آتا ہے، یعنی اس کا تبلیغ سے ٹکراؤ ہے. ایک بندہ دعوت میں کھڑا ہے تو اس کا ٹکراؤ پوری شیطانیت سے ہے، وہ پنجے جھاڑ کے آپ کے پیچھے پڑیں گے. لہٰذا ہم نے کوشش کیا کرنی ہے؟ سلیقے، صبر اور پیشنس کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا ہے. کوئی ٹھا کرے یا واہ، کوئی پھول پھینکے یا دھول،
وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نا کہ مردوں کی طرح جیو، کن فی الدنیا غریباً، کوئی تمہیں جانے ہی نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا مردوں کو ٹھوکر مارو یا پھول پھینکو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، روح تو وہ ہے جو علیین میں انشاءاللہ جا چکی ہوگی، لہٰذا اس کوئی فرق نہیں، ہم مردوں کی طرح جئیں، بڑی آسان زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور کھانے پینے میں پلیز اسپیشلی ان دنوں اعتدال کریں، میانہ روی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ہماری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات پئیں گے، رنگ برنگے کپڑے پہنیں گے، باتیں خوب بنائیں گے، یہ ہماری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور آخرت کو نہیں بھولنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر پیٹ اور شرمگاہ کی بیجا شیفتوں اور نفس کی گمراہی کا خوف کرتا ہوں، یعنی کھانے پینے کے زین سے کیا ہوتا ہے، خواہشات نفس بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا پیٹ خوب بھرا ہوا تو بندہ صوفے پہ لیٹ ہوتا ہے، سوشل میڈیا، دیٹس اٹ، پھر عبادت ریاضت پہ دین، آپ کا روزہ ہوتا ہے، آپ دین کے کام کے لیے آپ باوضو ہوتی ہو، آپ ایکٹیو ہوتی ہو، آپ کا دل چاہتا ہے تسبیح کرنے کو، خیر کی باتیں کرنے کو، خیر کی باتیں سننے کو، یعنی نفس بیجا شہوت اختیار نہیں کرتا۔ حضرت انس سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسراف ہے کہ ہر کھانا جس پہ تمہارا من چاہے تم کھا لو۔ ابھی ہمارا دل کیا ہم نے بیکنگ شروع کر دی، ہمارا دل کیا ہم نے فریزر سے پائے نکالے پکانے شروع کر دیے، تو یہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فضول خرچی ہے، اور قیامت کے دن زیادہ کھانے والے بھوکے رہیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موٹا کھانا کھاتے تھے اور موٹا کپڑا پہنتے تھے، یعنی سادہ، کم قیمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو کھانوں کو جمع نہیں فرمایا، ہمیشہ ایک کھانا، سالن ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز نہیں کھائے، ہمارے ساتھ سب تک سالن کے ساتھ چاول نہ ہو، سیلڈ نہ ہو، 10 قسم کی ساسز نہ ہو، کباب نہیں اندر جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو کھانوں کو جمع نہیں فرمایا۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ اگر گوشت کھاتے تو اس کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ کھاتے، اگر کھجور کھاتے تو اسے بطور غذا اور سالن کھاتے، اور اس پر روٹی نہ زائد یعنی کھاتے، یعنی صرف کھجور اور پانی، صرف روٹی اور شوربہ، اتنا۔ اب ہم اپنے کھانوں کو دیکھ لیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے جسم موٹا اور دل کمزور ہو جاتا ہے، شہوت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے بڑے پیٹ کی بھی مذمت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ بڑا تھا، آپ نے انگلی سے اشارے سے فرمایا اگر یہ زیادتی کہیں اور ہوتی تو اچھا تھا، یعنی پیٹ کی بجائے اگر آپ کا عمل، فکر رائے، عقل بڑھتی تو اچھا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں اپنے وزن کو بھی کم کریں، کیونکہ ہمارے فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، تو ہم نے اس طرف زیادہ دھیان دینا ہے، اور اس حدیث کو کہ مومن جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے زیادہ گھر پہ ہیں تو ادھر ڈرائی فروٹ کھایا جا رہا ہے، ادھر فروٹ کھایا جا رہا ہے، پلیز اس طرح نہیں کھانا۔ جو جمع کیا ہوا ہے نا کھانا، وہ تو ہمارے اس کورٹین پیریڈ کے لیے ہے نا، تو یہ نہ ہو کہ آپ گروسری 15 دن کی کریں اور ہفتے میں ختم کر دیں، تو ذرا دھیان سے نا سنبھل کے۔ اور متفقن علیہ یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ، یہ ایک کوشچن کا آنسر ہے جو ایک اسٹوڈنٹ نے کیا ہے کہ میں نے ٹیٹو بنوانا ہے تو میں کیا کروں، اس وقت بھی بچیوں کو فارغ ہے نا، کیا سوچ رہی ہے، اور بھویں بنانے کے بارے میں آپ بتائیں نا، آپ نے اس دن جوڑے کے بارے میں بتایا، تو ہم نے اپنی جو جوڑا سر پہ اونچا بناتی تھی ہم نے ان کو پیچھے کر لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس بچی کے لیے جواب ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والی یعنی نقش و نگار جسم پہ بنانے والی، اور گدوانے والی جو کارونگ کرے جسم کے اوپر، ٹیٹوز بنائے اور جو بنوائے، گودنے والی اور گدوانے والیاں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیاں، پلکنگ، اور اکھیڑنے والیاں، یہ پارلر والے بھی ذرا دھیان سے سن لیں، اکھاڑنے والیاں اور اکھیڑنے والیاں، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت ہے۔ خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کروانے والیاں، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیاں، یعنی مونس سارے بولے ہیں سبحان اللہ، پتا تھا یہ عورتیں یہ سب کچھ کریں گی، پر لعنت فرمائی ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث بیان کی نا، تو ایک بنی اسد کی عورت ام یعقوب، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو وہ قرآن پڑھاتی تھی، یعنی علم والی تھی، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آ گئی
اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے جسم گدوانے والی، گودنے والی، چہرے سے بال اکھاڑنے والی، اکھیڑنے والی، دانتوں کو کشادہ کرنے والوں اور اللہ کی بناوٹ کو بدلنے والوں پر لعنت والی حدیث بیان کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور اس بات کا ذکر تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا میرے پاس تختیوں میں سارا قرآن لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھ ڈالا ہے، اس میں کوئی اس بات کا ذکر نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر تو نے قرآن غور سے پڑھا ہوتا جیسا اس کا حق ہے تو تجھے یہ بات مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول جس بات سے تمہیں حکم دے اس پہ عمل کرو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس عورت نے یعنی ام یعقوب نے کہا ان باتوں میں سے بعض باتیں تو تمہاری بیوی بھی کرتی ہے، یہ ہمارے ہاں بھی خاص رواج ہے نا کہ ہاں فلاں تو اتنی نیک بنتی ہے، ان کی بیٹی تو پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں پہنتی، یہ تانا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ام یعقوب نے کہا کہ تمہارے گھر کی بھی یعنی تمہاری بیوی بھی ایسی باتیں کرتی ہے، یہ ان چیزوں پہ عمل کرتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھ لو۔ وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی، تب وہ واپس آئی اور کہنے لگی ان میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر یہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے صحبت نہ کرتے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ کل ہم نے گھر کی محبت کے لیے کچھ اعمال بتائے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے تو بڑی محبت سے رہتے تھے لیکن شاید کسی کا جادو جنات کا کوئی اثر ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہمارے گھر کے حالات اب ٹھیک نہیں رہے۔ تو جادو جنات کو میں بھی ماننے والی ہوں، لیکن ہر چیز جادو جنات نہیں ہوتی، کچھ ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز، نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات شک و شبہات بھی ہوتے ہیں، اور یوزلی ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری درانی جٹھانی، ہمارا نند کسی سسرالی رشتے نے، کبھی میکے والوں نے نہیں کیا تھا، سسرالی رشتوں نے یہ اس طرح کا کوئی کام کر دیا ہے۔ تو جادو سحر سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے چندہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، باوضو رہیں، بس آپ بچ جائیں گے۔ بڑا اختیار ہے، حلال رزق کھائیں، روز تھوڑا سا صدقہ کریں، ایک آپ کے پاس کوارٹر، کوائن، لونی ٹونی صدقے کے ڈبے میں ضرور ڈالیں۔ صدقہ بیماریوں بلاؤں جادو جنات کا رد ہے انشاءاللہ۔ اور توکل علی اللہ کریں کہ اگر میرا رب نہ چاہے تو کوئی میرا بال بھیکا نہیں کر سکتا، کسی کے مائی کے لال جن اور میری درانی جٹھانی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرا بال بھیکا کرے، یہ میرا رب چاہ رہا ہے تو مجھ پہ میری تطہیر کے لیے یہ مشکل آ رہی ہے۔ اور جو بھی آپ نے عمال کرنے پلیز مستقل مزاجی سے کریں، یہ نہ کریں ایک عمل کیا اس کو چھوڑا دوسرا کیا، ایسا نہ کریں۔ تو اس کے لیے جادو جنات کے لیے میں ہمیشہ بتاتی ہوں ہمارے شیخ کا یہ بہت بڑا عمل ہے، پرانا عمل ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ سورۃ مومنون 18ویں پارے کی آخری 4 آیات صبح شام 7 بار پڑھیں، اس کے ساتھ اگر 7 بار اذان آپ پڑھ لیں تو آپ ہر طرح کے جادو جنات سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گی باذن اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور یا قہارو، اللہ کریم کا اتنا زبردست نام ہے، یا اللہ یا قہارو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جادو ہے تو 1100 دفعہ اس کو 11 تسبیحاں روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کے جادو کی توڑ ہے۔ اور اللہ پاک کیا سارے ناموں کی جو تاثیر ہے علماء بتاتے ہیں کہ وہ اللہم بسمکا میں ہے، اللہم بسمکا یا حفیظ یا سلام۔ یا حفیظ و یا سلام اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اللہم بسمکا لگا دیں گی اس کی تاثیر بہت بڑھ جائے گی کہ اللہ کریم آپ کے جتنے بڑے نام ہیں اس کے ساتھ میں آپ کی حفاظت اور سلامتی چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان، یہ جنات شیطانی جنات ہیں، نیک والے جنات یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو انسان کر رہا ہے وہ بھی شیطان صفت ہے، جو یہ کام کر رہا ہے انسانوں کو دکھ پہنچا رہا ہے، اور جو جادو کرتا ہے کرواتا ہے کیا ہوتا ہے ایمان سے جاتا ہے، کرنے والا بھی کروانے والا بھی۔ تو لہٰذا آپ تعوذ پڑھیں صبح شام 66 ٹائم، 66 دفعہ تعوذ پڑھ کے اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں، اور اپنے استادوں کی نسلوں کو بھی ضرور دیں، وہ بھی بڑے محتاج ہیں، اور پوری امت کے جن و انس کا آپ حصار کریں۔ 66 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ سورۃ لہب بہترین رد ہے، بہترین رد ہے جادو ٹونے کا، اور آخری پوری 6 صورتیں کافرون سے ناس تک۔ لیکن اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہو تو آپ کبھی سورت کافرون 7 بار پڑھ لیں، یہ بھی رد ہے کفار کا، جسے تم مانتے ہو اسے میں نہیں مانتا، کھلی دھمکی ننگی تلوار ہے، یہ ڈائنامائٹ ہے۔ اور سورت لہب ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے،
ٹھیک ہے نا، اس کی بیوی کے گلے میں رسی کی مونچھ ڈال دی جائے، یہ جادو جنات کے لیے ایک ان کو رگڑا لگتا ہے اس سے بہت. اور فلک ناس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا تو اس کے توڑ میں یہ آیات اتری ہیں. اور سورۃ النصر اس میں استغفار ہے، وَاسْتَغْفِرُوا، اس میں اور ہر وہ آیت جس میں استغفار آ جاتا ہے وہ ہر طرح کے جادو کا علاج ہے. لہٰذا آپ آخری 6 صورتیں آپ پڑھیں، اور انمول خزانہ 1 اور 2 آپ کو پتہ ہی ہے اس کو پڑھیں، اور صبح شام سورۃ آل انعام کی آیت نمبر 45. زبردست زبردست. اللہ دشمن کے ہاتھ کاٹ دیں، فکوتیا جڑ کاٹ دیں دشمن کی. اس میں ایسی یہ تلوار ہے، فکوتیا دابر القوم الذین ظلموا، اللہ پاک ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دیں. والحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس عالمین کے رب کے لیے. ایسی بڑی آیت، اور اس کو آپ پڑھیں، کھلا پڑھیں. یا یہ آیت نمبر 45 ہے سورۃ آل عمران کی، سورۃ آل انعام کی. لیکن آپ اس کو اگر ہر نماز کے بعد 45 ٹائم ہی پڑھیں تو اس کی بہت تاثیر ہے. اور یا حفیظ و یا سلام میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر اسے اللہم بسم کے ساتھ پڑھیں، ہوکلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کریم کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا جادو سے سوائے آپ کی ذات سے جو بڑی ذات ہے، عظیم ذات ہے. اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں، سبمیشن. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ. روز نماز حاجت پڑھیں، اپنی حفاظت کے 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، وہ کوشش کریں استغفار بہت کثرت سے کریں. روحانی غسل کریں، آپ سب کو روحانی غسل کا پتہ ہے. سمپل 6 صورتیں آخری کافرون سے ناس تک پڑھیں. جب بھی آپ کا شاور کا ارادہ ہو پھر واش روم کی دعا پڑھ کے لیفٹ فٹ کے ساتھ واش روم میں جائیں. اور واش روم میں جانے کی آپ کو سنت پتہ ہے، پہلے سنک پہ ہاتھ دھونے، پھر ٹوائلٹ یوز کرنا ہے، پھر ہاتھ دھو کے وضو کرنا ہے، دین غسل کرنا ہے. جب آپ غسل کریں گی تو جب پانی آپ کے اوپر پڑ رہا ہوگا تو آپ واش روم کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث مستقل دل میں دہرائیں گی. واش روم میں زبان سے ذکر نہیں کرنا، قلبی ذکر دل میں کہ اللہ کریم یہ جو میرے اوپر پانی پڑ رہا ہے یہ میری ساری بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو ٹونے، جنات، دشمنیاں، حسد سب دھو رہا ہے. اور انشاءاللہ دھل جائیں گے. پھر آپ جب واش روم سے رائٹ فٹ دایاں پیر باہر نکالیں، پھر آپ غفرانہ کا پڑھتے ہوئے یہی 6 صورتیں آپ آخری کافرون سے ناس تک پڑھ لیں، آپ کا روحانی غسل ہو گیا. آپ ہلکا پھلکا خود کو محسوس کریں گے، جادو ٹونا دھل دل جائے گا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان، مال، اولاد کی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. اللہم انکا ملیکم مقتدرم ما تشاء من امر یکون. یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کریم تو بڑا، تیرے بڑے نام، تو اول اور آخر، تو ظاہر اور باطن. اللہ سونے تیرے سامنے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کریم جب کچھ نہیں تھا تو تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو ہوگا. اللہ کریم تیری ذات، تیرا ہی وجود دائمی اور لا فانی اور غیر فانی. ہم سب کلو علیہ فان، سب فانی ہے اللہ کریم، مٹ جانے والی مخلوقیں ہیں. لیکن اللہ سونے یہ جو تو نے 60-70 سال کی زندگی دی ہے، اللہ سونے اس میں خیریں ڈال دیں، برکتیں ڈال دیں. ہمیں نہ ڈرائیں اللہ کریم، ان جراثیموں سے نہ ڈرائیں، یہ تیری مخلوق ہے. ہم بہت ڈر گئے، ہم بہت کمزور پڑ گئے اللہ کریم. ہم آپ سے توبہ مانگتے ہیں اللہ کریم، ہمیں معاف کر دیں ایز امت. اور اللہ کریم اپنی اس مخلوق کو زمین کی تہوں میں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں کہیں ڈبو دیں، کبھی نہ نکلنے کے لیے. اللہ کریم ایسی کوئی بیماری آئندہ کبھی نہ بھیجیے گا. اللہ کریم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری سے ایک بایو کی گیم چلی ہوئی ہے اور یہ بار بار آئے گا. اللہ سونے لوگوں کی باتوں کو غلط ثابت کر دیں. اللہ کریم اپنی مخلوق کو امن، چین، سکون، عافیت، صحت، شفائیں عطا فرما دیں. اللہ کریم اپنی مخلوق سے درگزر کریں. اللہ کریم یہ تیری مخلوق تیری تسبیحات کرتی ہے، تیرا ذکر کرتی ہے، تیرے حبیب کے نغمے
اور گن گاتی ہے. اللہ کریم تیری مالا جپتی ہے. اللہ سنے یہ مخلوق اگر ایک معمولی سے کیڑے سے مٹ جائے گی تو تیرا نام لیوا کہاں جائیں گے. اللہ سنے کون تجھے رات کو پہلو بدلتے یاد کرے گا؟ کون اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے تیرے گیت گائے گا؟ کہاں جائے گی یہ مخلوق؟ مٹ جائے گی. اللہ سونے تیرے نام لیوا ہیں. یہ مٹھی بھر تو رہ گئے ہیں. اللہ سونے ان کی اعانت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی کفایت فرما، ان کی کفالت فرما، ان سے راضی ہو جا. اور اللہ سونے ان ناگہانی آفات کو اللہ سونے کبھی نہ بھیجنا. اللہ سونے جب ہم زمین اوڑھ کے سو جائیں گے تو ہمارے بچے تو اتنا کچھ سہنے جوگے نہیں ہیں. کریم مالک نہ ہماری نسلوں کو بھی آزمانا، نہ امت کے جنوں انس کو آزمانا. تیری بڑی مہربانی میرے مالک، میرے آقا، داتاؤں کے داتا، اے مالکوں کے مالک، اے کائنات کو بنانے والے، اس کے وجود کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والے، اس کے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کرنے والے، دن اور رات کو اپنے وقت پہ لانے والے کریم مالک، ہم سے اس وبا کو اٹھائیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں. معاف فرما دیں، کرم کر دیں. رحم یا الہی، رحم رحم. تیرے بندے تھک گئے، تیری مخلوق تھک گئی. اللہ سونے ہماری ساری سائنس، ساری ترقیاں، اللہ کریم ساری لیبارٹریز، ہاسپٹل، سارے ایکوپمنٹس فیل ہو گئے. اللہ سونے تو آقا، تو مالک. ہم نے مانا، ہم نے یقین کیا. آمنا وصدقنا. میرے کریم مالک ہم پہ رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما. تو اپنا تعارف ان کو کرا دیا ہے سونے. ہر جگہ تیری اذانیں گونجنے لگی، سب دعا کی پاور کو سمجھ گئے. اللہ سونے تو نے اپنا تعارف کرا دیا، لیکن میرے کریم مالک کبھی ایسے وائرس سے تعارف نہ کرانا. اللہ سونے ہمیشہ محبت کی رسی سے باندھ کے انہیں اپنے پاس بلانا. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی پہچان عطا فرمائیں. اللہ کریم ہر مریض کو بہترین شفا عطا فرمائیں. اللہ کریم ہر جانے والے کو اعلیٰ ترین جنت کا مقام اور بہترین برزخ اور کشادہ قبر عطا فرمائیں. اللہ کریم ہر غیر کلمہ گو کو اپنا کلمہ اور تعارف عطا فرمائیں. اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسل کو ذریعے کے طور پہ، کمین کے طور پہ اس کام کے لیے قبول فرما لیں، اور پوری امت کے جنوں انس کو یہ سعادت حاصل کروا دے. میرے کریم مولا دیس پردیس میں ہمارے پیاروں کی خیر، اللہ کریم ہمارے دیس کی خیر، اس دیس کی بھی اور ہمارے بیک ہوم کی بھی. اللہ کریم ہر جگہ جہاں مسلمان اقلیت ہیں اور بالخصوص انڈیا میں، اللہ کریم ان کی رحمت حفاظت فرمائیں. اللہ کریم اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا بیتی ہے اللہ کریم شام اور کشمیر پہ، یمن پہ. ہمیں پتہ چل گیا سونے لبنان والوں کے دکھ، افغانستان والوں کے صدمے. اللہ سونے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں دعا مانگنے میں بھی اور ان کی مدد کرنے میں بھی. اللہ کریم ہم اقبال جرم کرتے ہیں، اب ہماری سزا کم کر دیں میرے کریم مولا، بلکہ معاف کر دیں. اللہ کریم امت کو معاف فرمائیں، پورے گلوب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور اللہ کریم عافیتیں برکتیں نازل فرمائیں. اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں کی خیر، ہمارے والدین کی خیر. اللہ کریم جتنے تیرے مستجاب الدعوات اس وقت دعا مانگ رہے ہیں اور ان دنوں میں مانگ رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. آمین آمین اللہم آمین. ہمیں اس میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں. اللہ کریم جتنے تیرے انبیاء نے آج تک حفاظت کی دعائیں مانگی ہیں، اللہ کریم ہم ان سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اللہ کریم نبیوں سے اچھی دعا کون مانگ سکتا ہے؟ وہ تو اپنے زبان اقدس سے ان کو سکھاتا ہے، ان کی زبانوں سے جاری ہوتی ہے. اور اللہ کریم مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں. اللہ کریم ان میں نبی کی زبان کی تاثیر بھی ہے، اس میں صحابہ، شہداء، اللہ کریم تابعین، تبع تابعین، درویشوں، ولیوں کی زبان کی تاثیر ہے. اللہ کریم ہمیں ان سب دعاؤں کی تاثیر عطا فرمائیں. اے میرے کریم مولا بہت سے والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں. اللہ کریم جنت کی عافیت کے جوڑے بنائیں. اللہ کریم ہمارے گھروں میں توڑنے والیاں نہ آئیں، جوڑنے والیاں آئیں. ہماری بیٹیاں بھی نور بن کے دوسروں کے گھروں میں اترے ہیں. میرے کریم مالک جو نکاحوں میں انہیں طلاقوں، خودکشیوں، ڈپریشن، سیپریشن، ہر طرح کے جھگڑوں سے بچا لے. اللہ کریم جو طلاقیں ہو چکی ہیں ان دونوں پارٹیوں کو بہترین بدل عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا جو گودیں خالی ہیں انہیں عافیت کے بچے دے، پھل پھول لگا ان پودوں کو. اللہ کریم خزاں آلودہ نہ رکھ.
اللہ کریم خزاں آلودہ درخت کی تو چھاؤں میں کوئی نہیں بیٹھتا. اللہ سونے ایسے کپلز کو بہترین بے عیب متقین کے امام بچے عطا فرما. اور اللہ کریم جو بچے اس دنیا میں آ چکے ہیں اللہ کریم انہیں خیر برکت سے رکھ. اللہ کریم ان کی جدائی نہ دینا ماں باپ کو. اور اللہ کریم جو بچے آنے کی راہوں میں ہیں اللہ کریم ان کی غیب سے حفاظت فرما. اللہ کریم انہیں بے عیب متقین کے امام بنا کے لانا. اے میرے سونے آقا بڑے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ کریم ہر ایک کی حفاظت فرمائے جادو جنات سے، حسد سے، نظر بد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، اچانک کے خرچوں سے، اچانک کی بلاؤں بیماریوں سے اللہ کریم آفتوں سے بچائیں، عافیتیں عطا فرمائیں. اللہ کریم ہمارے ساتھ مکافات نہ کرنا، معافات کرنا، معاف کر دینا، کرم کر دینا. اے میرے کریم مالک ہم آپ سے وہ جو ساری خیریں چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا. استودع اللہ دینکم و امانتکم و اخواتی